أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب صحت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ڈے ہے اسپیشل ڈے، فرائیڈے ڈے، جس میں ہم آپ کو شیئر کریں گے ایک نیو سٹوری اباؤٹ آر فرسٹ خلیفہ۔ جیسا کہ آپ سب دیکھ پا رہے ہیں، ہمارے پہلے خلیفہ کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا گیم کا رول یہ ہے کہ پہلے ہم آپ کو سٹوری سنائیں گے، آپ لوگ کے سامنے سلائیڈز چلیں گی، آپ لوگ کو پکچرز پہ فوکس کرنا ہے اور میری سٹوری کو اچھے سے سننا ہے۔ جب میری سٹوری اوور ہو جائے گی تو سب سٹوڈنٹس کو چانس ملے گا سینٹنس بنانے کا۔ آپ چاہیں ایک سینٹنس بنائیں، دو بنائیں، 10 بنائیں، 20 بنائیں، اٹس آل اپون یور چوائس، بٹ دے شوڈ بی کمپلیٹ سینٹنسز، اوکے؟ تو میں سٹوری آج کی سٹارٹ کرتی ہوں، آل آف یو فوکس، سب کو چانس ملے گا، اوکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی پرانی اور رحمت بھری کہانی ہے یہ۔ جب مکہ اور مدینہ میں اسلام نیا نیا پھیل رہا تھا، لوگ اسلام کو سمجھ بھی رہے تھے اور کچھ لوگ اس کے خلاف بھی ہو رہے تھے، لیکن اس مشکل وقت میں ایک شخص ایسے تھے جو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا لقب تھا الصدیق، یعنی بہت سچ بولنا اور سچ کو دل سے تصدیق کرنے والے۔ اس دور میں لوگوں کو یہ صفات رکھی جاتی، مطلب لوگ ان کو ایک ٹائٹل دے گیا تھا الصدیق کا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق مکہ میں تقریباً 573 سی ای میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ قریش کے معزز قبیلے بنو تائم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام، فادرز نیم، عثمان ابن عمر، اور ان کا دوسرا نیم تھا ابو قحافہ، اور ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر، اور ان کا سیکنڈ نام تھا ام الخیر، مدر آف خیر، اوکے؟ بچپن سے ہی آپ اپنی سچائی، امانت داری اور حسن اخلاق کے وجہ سے مشہور تھے۔ مطلب کہ ان کی جو پرسنالٹی تھی، ہمیشہ سے وہ رہتے تھے قبیلے میں، اور فیمس اس لیے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ اٹ مینس کہ کوئی اگر اپنا سامان ان کے پاس دیتا تو وہ پوری واپس کر دیتے، ایمانداری سے کام کرتے تھے۔ دس از امانت داری۔ اور حسن اخلاق تھے، مطلب ہی واز اے ویری ہمبل کیریکٹر۔ وہ سب سے پیار سے بات کرتے، سب سے انصاف کی باتیں کرتے، اور سب کی ہیلپ بھی کرتے تھے، تو اس لیے وہ بہت فیمس تھے اپنے ٹائم پہ۔ اور ان کے اندر کیا تھا؟ وہ ایک کامیاب تاجر بھی تھے۔ تاجر مینس بزنس مین، تو ہی واز اے بزنس مین، سو ہی واز آلسو ویری ویلدی، ان کے پاس پیسہ بھی بہت تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، پہلی وحی آئی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بنا کسی شک کے اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اب وحی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی باتیں جو کہتے تھے نبیوں سے، تو وہ کیسے کہتے تھے؟ وحی کے تھرو۔ وحی کون لاتا تھا؟ فرشتے۔ فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انہی کا کام تھا کہ اللہ کا پیغام نبیوں تک لانا۔ تو وہ جب وہ لائے ہیں یہ میسج، ہمارے نبی پاک غار حرا میں تھے، انہوں نے سب سے پہلے آ کر کے اپنی وائف کو بتایا، پھر اپنے دوست کو بتایا۔ دوست نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ وہ سوچ بھی نہیں رہے تھے، بلکہ دل سے یقین کر لیا تھا، کیا؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ ضرور سچ ہوگا۔ اور جب مکہ میں ظلم کے وقت انہوں نے بہت ساتھ دیا۔ جب مکہ کے لوگ تکلیف دیتے تھے، ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک غلام مسلم کو آزاد کرنے کے لیے اپنا بہت سا مال دے دیا تھا، تو لوگ کہنے لگے، ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا،
اللہ کے راستے میں دیا گیا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو پتا ہوگا پہلے کے ٹائم پہ سلیوری تھی، مطلب سیلنگ اینڈ بائنگ آف ہیومنس. لوگ آدمیوں کو خریدتے تھے، بیچتے تھے، خرید کے کیا کرتے تھے، ان سے غلامی کرواتے تھے، تو یہ ہو جاتی سلیوری. تو حضرت ابو بکر صدیق بہت وہ تھے، ہمبل تھے، انصاف پسند تھے، تو اپنا مال خرچ کر کے ایک غلام خرید لیتے اور پھر ان سے آزاد کر دیتے، وہ رہا ہو جاتا، وہ فری ہو جاتا. اس طرح سوسائٹی کو وہ امپروو کر رہے تھے. اور اس سے ہم اب کیا سیکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے خرچ کرنا سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے. اب نیکسٹ جو آتا ہے حضرت ابو بکر کی زندگی میں جو آتی ہے اسٹیپ مومنٹ، وہ ہے ہجرت کا سفر. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے اسے ہجرت کہتے ہیں. تو ان کو سپورٹ کس نے کیا تھا؟ یہی انہوں نے ہی کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق. انہوں نے ان کا سپورٹ دیا تھا، ساتھ دیا تھا. دونوں غار ثور میں چھپ گئے. وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈر تھا کہ کہیں دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے. وہ بار بار سوراخ بند کرتے، کبھی کپڑے سے، کبھی پتھر سے، کسی بھی چیز سے جو انہیں مل جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہوئے کہا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا ہجرت کی سٹوری. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ ان کے مومنٹ آتا ہے غزوہ تبوک کا. جب ہجرت ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، کچھ سال بعد جنگ ہوئی ہے. بہت جنگیں ہوئی ہیں، پر جو حضرت ابو بکر صدیق کے لائف سے جڑی ہوئی ہے وہ ہے یہ ایک جنگ تابوک. اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں سے کہا کہ اس بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے سب لوگ اللہ کی راہ میں دل کھول کر مال اور پیسے گفٹ کرو، ڈونیٹ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر سب صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں سے پیسے اور سامان لانے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان نیکی کی ایک پیاری سی ریس لگ گئی. حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ آج میوٹ یور سیلف پلیز، کو ہوسٹ پلیز بی ایکٹیو. حضرت عمر نے سوچا کہ آج میرے پاس بہت مال ہے، کیوں نہ میں سب سے زیادہ سامان لے جاؤں اور نیکی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے گھر گئے، اپنے سارے مال کے 2 برابر حصے کیے. وہ آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے اور باقی آدھا مال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ آدھا مال گھر چھوڑ آیا ہوں. اب باری تھی حضرت ابو بکر صدیق کی. انہوں نے اپنے گھر کا کونا کونا صاف کیا، جو کچھ بھی ملا، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی سوئی بھی نہیں چھوڑی. وہ اپنے گھر کا پورا سامان سمیٹ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا، ابو بکر اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے بہت پیارے سے جواب دیا، یا رسول اللہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں نیکی کے کاموں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمیں اس سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور ہمیں بھی اچھے کاموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اوکے، نیکسٹ اب کیا ہوتا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو جاتی ہے.
اور سب لوگ ادھر ادھر پریشان ہونے لگتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے سب صحابہ بہت غم میں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں گا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو یاد دلایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، لیکن جو اللہ کو مانتے ہیں وہ زندہ ہیں اور ہمیشہ رہے گا. اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت 122، اور اس طرح سب لوگ قابو میں آ گئے. اور پھر سب نے سلیکٹ کر لیا کہ اب ہمارے بنیں گے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق. اب خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی وہ ہوتی ہے، کوئی کمیونٹی ہوتی ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے. جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے، وہ سارے فیصلے لیا کرتے تھے. ان کے جانے کے بعد اب کون لیتا فیصلہ؟ تو سب نے چنا حضرت ابو بکر صدیق کو، تو وہ خلیفہ بنے، فرسٹ خلیفہ. اور ہمارے فرسٹ خلیفہ کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق. وائی از دس اوکے. ہمارے سیکنڈ خلیفہ کا نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے تھرڈ خلیفہ کا نام ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فورتھ خلیفہ ہے حضرت علی بن ابو طالب. اوکے. نیکسٹ انہوں نے کیا کیا خلیفہ بننے کے بعد؟ انہوں نے پہلا خطبہ دیا. کیا؟ اگر میں صحیح راہ پر چلوں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے ٹھیک کرنا. اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کہ سچا لیڈر کبھی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھتا. اس کے بعد جنگ ردا ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ اسلام سے دور ہونے لگتے ہیں اور زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو اسلام کے قانون کو نہیں مانتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ بالکل نہیں کھڑا ہوں گا، اور میں پوری طرح اسلام کی حفاظت کروں گا. اور ایک اور کنٹریبیوشن ہے ہمارے حضرت ابو بکر صدیق کا اسلام کا، کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا ہے. ان کے دور میں بہت سے حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے، اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلاح پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا جائے. یہ کام اسلام کے ہسٹری کا بہت امپورٹنٹ سٹیپ تھا. اس سے پہلے قرآن کہاں محفوظ تھا؟ سب کے دلوں میں. سب اسے حفظ کرتے تھے، جیسے جیسے وحی آتی لوگ حفظ کرتے. لیکن جیسے ہی لوگ شہید ہونے لگے، لوگ کم ہونے لگے، تو ڈر تھا ابو بکر کو کہیں قرآن کھو نہ جائے دلوں سے، تو اس لیے انہوں نے کتاب میں اس کو بائنڈ کر دیا. نیکسٹ جو ہمارے ایک خوبیاں تھیں ہمارے ابو بکر صدیق کی، کہ وہ غریبوں کا خیال رکھتے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اکثر چپکے سے نکل کر دیکھتے تھے کہ کون بھوکا ہے. وہ اپنا خود کا کھانا اٹھا کر غریبوں کو گھر پہ چپکے سے رکھاتے تھے. مطلب نیکی بھی کرتے تھے لیکن چھپا چھپا کے. اور اب ہم اینڈ کرتے ہیں اس کو. کیا کیا ان کی خوبیاں تھی میں آپ کو ریوائز کرا دیتی ہوں. یہ کیا تھی؟ سچائی اور وفاداری. سچ بولتے تھے اور وفادار تھے. وفادار کس کے تھے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے. ہی واز ہز بیسٹ فرینڈ، بیسٹ بڈی. ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے تھے، آسانی میں بھی اور مشکل میں بھی. نیکسٹ کیا تھا ان کی خوبیاں؟ بہت زیادہ صدقہ اور انفاق کرتے تھے، بہت زیادہ چیریٹی کرتے تھے، اپنی چیزوں کو ڈونیٹ کر دیتے ضرورت مندوں کے لیے. پھر ہمبل تھے، بہت زیادہ نرمی سے پیش آتے تھے، سب پہ احسان کا معاملہ رکھتے تھے. اور کیونکہ لیڈر تھے تو انصاف پسند بہت تھے. نو سائڈ ٹیکنگ کہ میرا فرینڈ ہے تو میں اس کو ایکسکیوز کر دوں، نہیں، سب کے ساتھ انصاف کا فیصلہ لیتے تھے. اور ہی واز ویری بریو، وہ ہمت والے بھی تھے. اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، اسلام کا خوب اچھے سے حفاظت کیا، اس کے قانون کا بہت اپنے پورے کیپیبلٹی کے ساتھ دین کی حفاظت بھی کی. تو اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں ان کے لائف سے؟ کہ ہمیشہ سچ بولو، اللہ پر پورا یقین رکھو، غریبوں کی مدد کرو، غلطی ہو تو مان لو اور سدھر جاؤ. اوکے. اور کیونکہ وہ لیڈر تھے تو ہمیں کیسا ہم سیکھتے ہیں، ایسا ایک بہترین لیڈر کیسا ہونا چاہیے؟ جو سب کے ساتھ انصاف کرے،
جو اپنے آپ کو سب سے اوپر نہ سمجھے means no you should not feel proud of your capability. اپنے آپ کو اوپر نہیں سمجھنا, ہمبل رہنا ہے, جو لوگوں کی مدد کرے اور جو اللہ سے ڈرتا رہے. اوکے, that's all for today. Thank you. So are you all ready for your turn? How was the story? پہلے آپ لوگ سب بتائیے. Kids, where are you? Okay. Now okay. بچوں ابھی میم نے اتنی پیاری سی اسٹوری سنائی ہے, آپ لوگ اس کو ریکال کریے. Okay, very good. Who wants to start first? باجی اچھی لگی اسٹوری. Okay, now hand raises who wants to start the storytelling now. You can, آپ ایک سینٹینس بھی بول سکتے ہیں, 10 بھی بول سکتے ہیں, جیسے آپ کو فیل کرے. اوکے, بٹ یو شوڈ میک پراپر سینٹینسز. آپ انگلش میں بول سکتے ہیں, ہندی میں, اردو میں, عربی میں, آپ کا سینٹینس کمپلیٹ ہونا چاہیے, یہ رول ہے. اوکے, فرسٹ کی سلائڈ آ گئی آپ کی اسکرین پہ. کون اسٹارٹ کرنا چاہے گا؟ اوکے, آئی کین سی خدیجہ. You will get only turn once, so you can take the benefit. آپ سب کو ٹرن ایک ہی بار آئے گی, 2 بار ٹرن نہیں آئے گی. اوکے خدیجہ, unmute yourself. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدیجہ بیٹا میم کیا بولنا ہے؟ ہاں بتائیے, آپ پکچر میں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ایک سینٹینس بنائیے اس کا, پکچرز کو دیکھ کے. ہم ان کے 2 فرینڈ بیٹھے. یس, کون بیٹھا ہے پکچر میں؟ حضرت ابوبکر. کس کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ ہمارے نبی. ویری گڈ. اور حضرت ابوبکر صدیق نبی کے کیا تھے؟ فرینڈ. آپ سینٹینس بنائیے, پورا سینٹینس, سینٹینس میکنگ ہے نا, 1 word آنسر نہیں ہے. فرینڈ. یس, ویری گڈ. اور کچھ بتانا چاہیں گی؟ وہ پہلے خلیفہ تھے. یس, ویری گڈ, نائس سینٹینس. اور چلیے خدیجہ تو ماشاء اللہ بہت اچھا آنسر دے رہے ہیں. نیکسٹ میم, کسی نیکسٹ اسٹوڈینٹس کو بلایا جائے. ہاں, کیا کہتی ہیں سسٹر؟ یس یس. جی اوکے خدیجہ, you have فلک made 3 proper sentences. Okay, very good. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Your name please. یہ فلک فاطمہ ہے کیا آپ؟ چلیے, فلک فاطمہ شاید ابھی نہیں بول پائیں گے. مریم خان ہے. مریم خان, اوپن یور مائک. یس اوپن یور میم. مائک بیٹا. جی دیکھیے اسکرین پہ کیا آ رہا ہے. میم کیا کوشچن کر رہی ہیں آپ سے, آنسر دیجیے. اوکے جی میم. Make sentences by seeing the above picture. میم, یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Good. And یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے دوست تھے. okay, یہ اسلام next. کے فرسٹ خلیفہ ہیں. Okay, any new sentence? مریم بیٹا. میم انہوں نے اپنی آدھی مال لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آدھی مال گھر چھوڑ. No 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 no, آپ نے سٹوری اچھے سے نہیں سنی. حضرت عمر آدھا میم مال. ان کا ٹائٹل صدیق تھا, which means the truth.
اوکے اب تو پہلا سینٹنس تو میں کریکٹ کر دوں. یہ آدھا مال نہیں لائے تھے, اپنے گھر کا ہر پورا مال لے کے آئے تھے چیریٹی میں دینے کے لیے. آدھا آدھا کون لائے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50-50 لائے تھے. اوکے only 4 sentences. مریم خان, are you done? Yes. Okay. Can I Next. tell? اوکے ماشاء اللہ بہت اچھا آنسر دیا آپ. ایک پوائنٹس اور آپ کو بولنا ہے, آپ بولیں گے مریم خان؟ چلیے کیا کہتی نائی سسٹر نیکسٹ؟ نیکسٹ برا کو لے لیں, شی از ریڈی. اوکے Assalamualaikum, ma'am. وعلیکم السلام. Look at the figure properly and make 5 sentences according to the picture. Full sentences. ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے. وہ اسلام سب سے پہلے خلیفہ کرے تھے اور انہیں الصدیق کہا جاتا تھا. وہ کچھ کام عظیم خوبیاں کرتے تھے, ہمیشہ سچ بولتے تھے, غریبوں کی مدد کرتے تھے, اللہ اور اس کے رسول پر پورا یقین کرتے تھے, اور مہربانی کرتے تھے, بہادر اور ہمت والے تھے, انصاف پسند تھا انہیں. MashaAllah, very good. You have made lots of sentences. MashaAllah, very good. Barra is listening carefully and she is also reproducing it carefully. آپ بہت اچھے sentences بنا رہے ہو. Thank you very much, Barra. میم ہمارے دادو جو ہمیں کنٹینیو اسٹوری سنانے کے. You want to? Okay, آپ سنائیں. ابھی آپ کو جو بھی سنانا ہے سنائیے. مائک اوپن کریے. ہیلو میم, آواز ہاں بیٹا. Yes, I can hear you. جی. وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بتائے مانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بنا کسی شک کے اسلام قبول کر لیا تھا. اور انہیں کیا بولتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ یقین تھا. مکہ میں جب وہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر رہے. ان کو کوئی مشکل ہوئی تو ہمیشہ ساتھ دیتے تھے. اور جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے. دونوں گھرے میں چھپ گئے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو مائک میوٹ کریے ایمن, اپنا مائک میوٹ کریے, بہت شور آ رہا ہے. قریب آ جائے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو, اللہ ہمیشہ ساتھ ہے. ویری گڈ. اور مجھے اتنا ہی معلوم تھا. اور ایک یاد ہے مجھے, تھوڑی سی بتائے بس مجھے. بتاؤ. ہاں بتائیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی صلاح پر قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کروائے تھے. یہ ہمیشہ کیا بولتے ہیں یہ ہمیشہ سے رہے گی. اٹ از اے کنٹریبیوشن ٹو دا ہسٹری آف اسلام, ہے نا. یہ ہمیشہ کتاب آپ رہے گی. جی میم. ان کے دور میں بہت سے حافظ قرآن حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے. جی.
ابو بکر رضی اللہ تعالی ہر رات کو اکثر چھپ چھپ کے نکلتے اور دیکھتے تھے جو غریب تھے ان کو ان کے گھر کا پورا حصہ دیتے تھے. غریب تھے کھانے کو دیتے تھے. یس. جی. اور ان کی اور عظیم خوبیاں ہے سچ اور وفادار، بہت زیادہ صدقہ اور انفاق اور ہمت اور صبر، دین کی حفاظت میں سختی اور انصاف پسند لیڈر تھے وہ، اور نرمی اور مہربانی. مہربانی. میم اتنا ہی پتا ہے مجھے، بس اور نہیں پتا ہے. MashaAllah, very good. Lots of clapping for Barra Sheikh. She has done the job very nicely. MashaAllah, I'm proud of you, Barra. آپ نے بہت ہی دھیان سے سٹوری بھی سنی اور اس کو پھر سے ہمیں سنائی بھی. تو جن بچوں کی میرے سنانے پہ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا تو اب برا کے سنانے پہ سٹوری بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. ماشاءاللہ, ویل ڈن برا. جزاک اللہ خیر. تسیرہ میم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ ہو وانٹس ٹو, کون مجھے کہانی سنائے گا آج برا کی طرح؟ ہو از آن دی لائن؟ دانین ہے میم. دانین ہینڈ ریز کی ہیں. محمد زید ریز کیے ہیں. اوکے, ون بائی ون. محمد زید. یس میم. سلام کریے. السلام علیکم. میں نے غلطی سے میرے بھائی کے نام سے کی تھی. اوکے, واٹس یور نیم؟ سومیا. Okay, Soumya, this is your, were you there yesterday? I have first time login. Oh God, your first time. Okay, welcome to the class and welcome to the quiz and welcome to the competition. Okay, start. You have to say a few lines about the story. آپ کو کچھ lines بنا کے جب سامنے پکچر آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو ہمیں بتانا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت مدد کرتے تھے جو ان کے ضرورت مند کی، اور وہ بہت مہربان تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں, ان کے Okay, you are done it seems. Okay, next is مریم خان. آپ کو ہو چکا ہے, آپ ہینڈ ڈاؤن کر دیں. دانین. میم. Wait beta, your turn is done. Now give others a turn. Daneen, quick, unmute, the time is going. میم ہم نے اپنے سے لکھا ہے. Okay, ہاں سنائیں, سنا دیجیے. Abu Bakr. He was the first Khalifa of Islam. He is very good friend of Muhammad sallallahu. Hazrat Abu Bakr is very kind, helpful. All people believe in Abu Bakr. He is always say truth and helpful for all needy people. He was always ready to invest for Allah. He was solve all difficulties. Okay. You want to add more lines? Daneen, are you done? Yes. Very good, very nice try. آپ نے ساری باتوں کو بہت اچھے سے بتایا, انگلش میں بتایا. That's nice, that's interesting. Next ہمیں ہے ام ہانی. ام ہانی, unmute your mic. جی میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Can you say a few lines about the above picture? جی میم, اور اس کے بعد میں ایک اسٹوری بھی سنا سکتی ہوں.
only related to this today's topic, not the other way. Okay, अगर आप इससे related है आपकी story, then आप सुना सकते हैं. हाँ, हजरत अबू बकर से हाँ, रिलेटेड है. okay, सुना दीजिए. ठीक है, पहले आप इसका बता दें. जी. जब हजरत प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए थे, तो सब लोग को थोड़ा सदमा लग गया था. सब लोग बहुत सदमा लगा, तो सब लोग थोड़ा टेंशन में आ गए थे इस टाइप ऑफ. तो हजरत अबू बकर ने कहा कि एक आयत पढ़ी थी, कुरान में दिखाई थी, तो कि बहुत से लोगों को मतलब सबका थोड़ा हल्का हो गया टेंशन. हाँ, तसल्ली हो गई थी फिर. हाँ, उसके बाद फिर जब उन्होंने इस तरह से उन लोगों को टेंशन से मुक्त किया था, तो उन लोगों ने उन्हीं आप हजरत अबू बकर को ही अपना दूसरा पहला खलीफा बना लिया. यस. सॉरी, हम अच्छे से नहीं बोल रहे. नहीं, इट्स ओके, आपकी बात पूरी हो रही है. थोड़ी सी आपको हिंदी स्पीकिंग में लग रहा है प्रॉब्लम है, दैट्स वाई. नेवर माइंड, अच्छे सेंटेंसेस हैं. अब आप और कुछ बताना चाहेंगी? जी, मैं स्टोरी बताई थी. हाँ, ओके, स्टार्ट. बिस्मिल्लाह. प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर से बहुत मोहब्बत थी, और आपको भी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी. एक मर्तबा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कुरान की तिलावत कर रहे थे, और कुछ लोग जिन मतलब काफिरों ने आपके घर में आकर आपको घेर लिया और मारने लगे. जैसे ही हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को इसकी इत्तिला हुई, तो वो फौरन आपके पास आए और उन लोगों से छुड़ाने लगे. लेकिन उन लोगों ने उल्टा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ही मारना शुरू कर दिया, और इतना मारा कि आप बेहोश हो गए. फिर उनके घर वालों को पता चला, तो वो उन्हें लेने के लिए आए, और उसके बाद वो बेहोश हो गए थे. तो उठे तो देखा माँ सियाने बैठे रो रही थी. उन्होंने पूछा, बेटा तुम सही हो? लेकिन उन्होंने कहा कि पहले मुझे ये बताएं, मैं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, जब तक नहीं जानूंगा ना खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा. वेरी गुड. इसी तरह और आपकी कोशिशों से बहुत से लोग मुसलमान भी हुए थे, जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल रहमान बिन उफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु, और माशाल्लाह. वगैरह, और 5 अशराए मुबश्शिरा में से ही थे. माशाल्लाह, वेरी गुड. एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने दी है, माशाल्लाह. मेहानी, वेरी वेल डन. जज़ाकल्लाह. Zunaira, please stop sharing the screen. Zunaira, unmute the mic and answer the question. Zunaira, do you want to answer the question? या था म्यूट आ रही. Please co-host silent all of. Hani, your turn is done. Mashallah, you have done a good job. Well done. Okay, Zunaira doesn't want to answer. Zunaira, आपको आंसर नहीं देना है? Safia? जुनैरा ने स्टोरी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जुनैरा वालेकुम. का मैंने स्टोरी नहीं सुनी है, लेट में मैंने ज्वाइन किया था. It's okay, okay, no problem. बोलिए बोलिए, क्यों नहीं ज्वाइन किया था आपने टाइम पर? You missed the golden chance. आपको अभी टाइम मिला था फुल ऑन बोलने का. ओके, अगर आपको कुछ आता है हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में तो आप बता सकती हैं. सारे बच्चों ने आंसर किया है, वो तो आपने सुना होगा. नहीं सुना? ओके, यू कैन थिंक. अभी हमारे पास टाइम है. अंबर, डू यू वांट टू टेक पार्ट? आई कैन सी नो हैंड रेजेस. और सब बच्चों को स्टोरी नहीं सुनानी क्या हमें? सब बच्चे लगता है सही से स्टोरी नहीं सुने हैं क्या आप? एनीवन? जल्दी जल्दी हैंड रेज करिए. असराय नाहिर, आयत, कौन? आयत. यस मैम. जी, Yes. आपने स्टोरी
اسٹوری سنی ہے؟ ابھی میم نے آپ کو اتنی پیاری اتنی اچھی سی اسٹوری سنائی تھی، آپ نے سنی؟ یس میم، میں نے لکھا ہے اس کا. اوکے اوکے، یو ٹھیک ہے کین بتائیے. اسٹارٹ. میم جب ہمارے نبی ہجرت کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر نے ان کی مدد کی تھی، اور نبی کے کہنے پر انہوں نے خدمت کے لیے اپنے پورے گھر کا سامان دے دیا تھا. اور جی ماشاء اللہ. ہمارے نبی کے جانے کے بعد وہ پہلے خلیفہ بنے تھے، اور وہ ہمارے نبی کے بہت اچھے دوست تھے، ماشاء اللہ. اور وہ اپنا کھانا چپکے سے غریبوں کو دے دیتے تھے. وہ ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ چلتے تھے، اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اگر میں صحیح رہوں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میں غلط رہوں تو مجھے صحیح کرنا. اور ویری گڈ. اور پہلے لوگ حفظ کرتے تھے، تو جب ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے، ان کو ڈر تھا کہ کئی لوگ اسلام چھوڑ نہ دے، تو انہوں نے قرآن کو لکھ دیا تھا. ویری گڈ. میم میں کتاب اتنا کی لکھا شکل ہے. میں جمع کیا. اچھا تھینک میم، میں نے اتنا لکھا ہے. ویری گڈ آیت، ویل ڈن ماشاء اللہ. گڈ سینٹینسز، گڈ اسٹوری. اینی ون ایلس؟ زنیرا نے آن ہینڈ ریز کیا ہے، انمیوٹ یور سیلف. اچھا اوکے، اور کون ہے بھائی؟ اینی ون کین سے. آپ اپنا مائک کھول کے اسٹوری اسٹارٹ کر دیجیے، ٹائم از گیٹنگ اوور. امرا بیٹا. عمر الماس. مہوش. محمد علی. Nobody wants to try. آج میں آپ لوگوں کو موقع دے رہی ہوں بولنے کا، تو آپ لوگ کوئی پارٹی نہیں لے رہا ہے. اچھا جو سمجھ میں بول دیجیے، بٹ اٹ شوڈ بی ریلیٹڈ ٹو دا آج اسٹوری. رشدہ نہیں بولی. رشدہ بیٹا. السلام علیکم باجی. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. یس ہاں رشدہ اینڈ بیٹا. یمنا، ٹیک یور ٹرنس. کچھ بولنا چاہیں گی آپ؟ جی باجی 2 منٹ. اوکے، اینی ون ایلس؟ اسرا اینڈ آہر. میم وہ بہت بریو تھے، اور میم وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے تھے اور نبی کا ساتھ دیتے تھے، اور ہمت اور صبر سے کام لیتے. میں سختی کرتے تھے. ہو اسپیکنگ؟ یمنا از اسپیکنگ. یمنا. جی باجی. ہاں بتائیں، سینٹینس بتائیے. ان کو انصاف پسند لیڈر تھا. تھے. اوکے. ہمت اور صبر تھا ان کو. سچی اور وفاداری تھی. بہت زیادہ صدقہ اور انفاق تھا. کرتے تھے. کرتے تھے. نرمی اور مہربانی کرتے تھے. اوکے. باجی اتنا ہی ہے. اوکے گڈ، نائس ٹرائی. آپ لوگ کو سینٹینس بنانا بھی سیکھنا چاہیے. جو آپ سنتے ہیں تو اب اس اسٹوری کو اپنے پیرنٹس، کزنس، ریلیٹیوس کو بھی فارورڈ کیا کریے. جب آپ کو اسپیکنگ اسکلز ہوگی تب آپ لوگ اسٹوری بھی اچھے سے سنا پائیں گے. اوکے، آل آف یو ورک آن اٹ. حارث، ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک پارٹ؟ زینب، کیا آپ لوگ کا؟ یس زنیرا. یس، آر یو ریڈی؟ اوکے بسم اللہ. سچائی اور وفاداری، بہت زیادہ صدقہ اور انصاف پسند لیڈر. ہمت اور صبر. نرمی اور مہربانی. اس کو سینٹینس بنائیے پورا. یہ تو کی ورڈز ہو گئے، اس کا سینٹینس بنائیے تو اور اچھا لگے گا. نہیں، سچائی اور وفاداری کرتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
بہت زیادہ صدقہ اور انفاق کرتے تھے، سب کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ ہاں بالکل، مما صحیح بتا رہی ہیں۔ مما جی سنا دیں کچھ، آج بچے تو آج پارٹ نہیں لے رہے ہیں۔ ارشیا، یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ؟ ارشیا میم نہیں ہے، آصفہ میم ہے۔ نہیں، نیچے ایک اور نام آ رہا ہے نا، ارشیا۔ اچھا اچھا، اینی ون ایلس؟ میم کین آئی؟ کیا میم تو مریم ہے نا، مریم ہوں گی وہ، ان کے نام سے بھلے ہی مریم ہوں گی۔ مریم آپ نہیں سنائیں گی کیا آج؟ Okay, the time is over. Alhamdulillah. All of تو you have میم taken. کیا کہتی ہیں ان لوگ کو، یہ تھوڑا سا ہوم ورک دیا جائے کیا کہ 5 سینٹینس بنا کے ریکارڈنگ ڈالے؟ بالکل، today's homework is جی کہ آپ لوگ کو ہمارے جو فرسٹ خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 5 sentences لکھ کر گروپ میں سینڈ کرنا ہے۔ اوکے، تو ہم آج کی میٹنگ اینڈ کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔